محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورۃ قمر میں اللہ رب العالمین نے بار بار اس جملے کو دہرایا ہے اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے لِلذِّكْر، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ذکر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے یاد کرنا، حفظ کرنا، اور دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کا حفظ کرنا بھی بہت آسان ہے، یاد کرنا بھی بہت آسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کو حفظ کرنا آسان نہیں ہے، نہ وہ حفظ ہو سکتی ہیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دنیا کی کوئی کتاب حفظ نہیں ہو سکتی، اس کے حافظ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کو، لیکن ہر دور میں، ہر خطے میں لاکھوں مسلمان قرآن کریم کے حافظ موجود ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اتنی بڑی کتاب قرآن کریم محفوظ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے۔ حالانکہ جو کتاب جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، فصیح و بلیغ ہوتی ہے، اس کا یاد کرنا، حفظ کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا بہت مشکل ہوتا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کتاب ہے، جامع ترین کتاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دیا، اس کا حفظ کرنا بھی آسان کر دیا ہے، اور اس کے مضامین کو، نصیحت کے مضامین کو سمجھنا بھی آسان کر دیا۔ دوسرا معنی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی اس قرآن کریم میں جو نصیحت کے متعلق مضامین ہیں ان کو سمجھنا آسان ہے۔ اتنا آسان ہے کہ جس طرح ایک اہل علم، عالم آدمی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے ان مضامین کو سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اگر توجہ کرے، خلوص دل سے طلب کے ساتھ کوشش کرے سیکھنے کی، تو اس کے لیے بھی قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنا آسان فرما دیا ہے۔ تو جو نصیحت کے مضامین ہیں ان کا سمجھنا بھی آسان ہے، چاہے آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، طلب صادق تو ضروری ہے۔ لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، سب سے اعلیٰ کلام ہے، سب سے فصیح و بلیغ کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے، نرالے انداز سے نصیحت کے مضامین بیان کیے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہر آدمی کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہے، نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، یہ ہماری رحمت ہے، لیکن تم
کیا چاہتے ہو؟ تم میں سے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے دل میں طلب ہو، تڑپ ہو کہ مجھے نصیحت حاصل ہو جائے، اس کے لیے قرآن کریم بہت آسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم جو آدمی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اثر ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی برکت اور رحمت ہوتی ہے کہ شرح صدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو کھول دیتے ہیں، سینے کو کھول دیتے ہیں، اور قرآن کریم کا سمجھنا اللہ تعالیٰ آسان فرماتا ہے۔ تو اس لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، قرآن کریم کا ترجمہ سنے، قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرے، تو قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوشش کرے تو ضرور قرآن کریم اس کے لیے آسان ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن کریم ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کو ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا ہے کہ ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔